اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 تک ہم کر چکے ہیں. آیت نمبر 29 آج ہم کریں گے. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ چیزیں حرام نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی، اور نہ یہ دین کو حق کے طور پر قبول کرتے ہیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان لوگوں میں سے. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ذلیل اور خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. مشرکین سے قتل عام کے بعد اس آیت میں یہود اور نصارہ کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اگر وہ اسلام نہ قبول کریں، یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کریں، یعنی مسلمانوں کے انڈر آ جائیں. ماتحت کے مطلب ہوتا ہے انڈر آنا. جزیہ کہتے ہیں ایک مخصوص ایک رقم ہوتی ہے جو ہر سال دی جاتی ہے غیر مسلموں سے لے کے جو غیر مسلم جو کسی اسلامی ملک میں رہتے ہوں، اسلامی مملکت میں رہتے ہوں، ان سے لے کے دی جاتی ہے. اور اس کے بدلے میں ان کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ اسلامی مملکت کی ہوتی ہے جس ملک میں وہ رہتے ہیں، جس اسلامی ملک میں وہ رہتے ہیں. ان سے جزیہ لے کر پیسے لے کر جو ہے وہ ریاست کو دیے جاتے ہیں. یہود اور نصارہ باوجود اس کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اس سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتایا ہے، اس طرح ایمان نہ رکھے، اس وقت تک اس کا ایمان باللہ یعنی اللہ پہ ایمان قابل اعتبار نہیں ہے. اپنی مرضی سے نہیں وہ کر سکتا جو بھی کرنا ہے، جیسے نبی اور رسولوں نے بتایا ہے ویسے ہی اگر وہ کرے تو اس کا قابل قبول ہے. اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے بغیر ایمان باللہ کو غیر معتبر اس لیے قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ان کا ایمان اس لیے قبول نہیں ہے کیونکہ یہود اور نصارہ نے حضرت عزیر اور حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یعنی کہ اللہ کا بیٹا ان کو بنایا اور الوہیت کا عقیدہ گڑھ لیا. جیسے کہ اگلی آیت میں ان کے عقیدے کا اظہار ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، خود سے بنائی ہوئی ان کی باتیں ہیں. یداہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ جیسے ان سے پہلے باتیں کرتے تھے منکر ان کی طرح یہ بھی باتیں کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے. انا یؤفکون، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں. یہود کیا کہتے ہیں کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انہی کے احکام کو مانتے ہیں، جو کچھ انہوں نے حلال اور حرام کیا اس کو مانتے ہیں. حضرت عدی بن حاتم کی حدیث ہے، انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا انہوں نے حلال، اور جس کو حرام قرار دیا انہوں نے اسی کو حرام سمجھ لیا. تو یہ ایک قسم کی عبادت ہی ہوئی نا کہ انہی کا حکم مان لینا، کیونکہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہاں اگر یہ حق کوئی شخص کسی اور کا اندر تسلیم کرتا ہے، کسی اور کے اوپر عمل کر کے اس کو حلال اور حرام ٹھہراتا ہے اپنے اوپر، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ اس نے اس چیز کو اپنا رب مان لیا جس کی یہ بات مان رہا ہے.
اس آیت میں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اپنے یہ پیشوا اور بنائے ہوئے ہیں نا، جن سے یہ مانگتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، جن سے مددیں مانگتے ہیں، جن کے مزاروں پہ جا کے یہ ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کو انہوں نے یہی منصب دے رکھا ہے، یہ انہی سے مانگتے ہیں۔ یہ ایک شرک ہوتا ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، حلال اور حرام اسی کو سمجھیں، حلال سمجھیں جو اللہ نے حلال کیا ہے، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھیں، نہ کہ جو آپ کے کسی وہ بڑے جو پیشوا بنائے ہوئے ہیں اس نے، یا ایون علماء کرام نے بھی، اگر کسی عالم نے بھی ایسا بولا تو آپ اس کی بھی بات نہ مانیں، کیونکہ آخری حکم رب کا ہے۔ اِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صرف ایک رب کی عبادت، اسی کی عبادت کرو بس، بالکل اس کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا، صرف رب کا حکم چلتا ہے۔ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے یعنی پھونکوں سے بجھائیں۔ یأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ تو انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا، بے شک یہ کافروں کو اچھی بات نہیں لگتی۔ یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، یہود اور نصارہ اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جو لڑائی جھگڑے کر کے یہ اسے مٹا دیں، مذاق کر کے اس کو مٹا دیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاؤں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ ممکن نہیں ہے نا سورج کی شعاؤں کو یا چاند کو پھونک سے بجھانا، ایسے ہی ان کی مثال بھی ہے۔ جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح دین حق کو ختم کرنا، مٹانا ناممکن ہے۔ یہ تمام دینوں کے اوپر غالب آ کر رہے گا، جیسے کہ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چاہے کافروں کو یہ ناگوار گزرے، وہ اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اسی اللہ تعالیٰ نے، اسی رب نے اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تمام مذہب کے اوپر غالب کر دیا، ولو کرہ المشرکون، کافروں کو بے شک یہ برا لگتا ہے تو لگے۔ ہر وقت تو غلبہ دین کا ہے، جب تک مسلمانوں نے دین پہ عمل کیا تو انہیں دین کا غلبہ بھی حاصل ہوا اور دنیا کا بھی ان کو غلبہ حاصل ہوا۔ اب بھی اگر مسلمان اب پکے اپنے دین کے اوپر کامل ہو جائے نا، عامل بن جائے، مکمل عمل کرے نا، تو پھر وہ دین دنیا پہ بھی فتح کر لیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے وہی غالب اور فاتح ہوگا، لیکن شرط تو یہ ہے نا کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لشکر میں، اللہ تعالیٰ کی جماعت میں شامل ہو جائیں، یعنی پورا عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لیأکلون اموال الناس بالباطل، ناحق لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب پہنچا دیجیے۔ والذین ینکزون، یعنی کنزہ خزانے کو کہتے ہیں نا، الذہب سونا اور فضہ اور چاندی کا۔ تو احبار، یہاں پہ الاحبار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احبار کا مطلب ہوتا ہے
خوبصورت طریقے سے بات پیش کرنا، ایسے بندے کو حبر کہا جاتا ہے جو خوبصورت طریقے سے اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ اسی لیے جو خوبصورت اور نقش و نگار والا کپڑا ہوتا ہے اس کو ثوب محبر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس آیت میں مراد یہود کے علماء کرام ہیں۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف اور تعزیر یعنی کم اور زیادہ کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق اپنی مرضی سے مسئلے بتاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس طرح لوگوں سے یہ مال بھی نکالتے ہیں جو ان کے لیے باطل اور حرام ہے، حرام تھا یہودیوں کے لیے، یہ نکالتے تھے مال۔ اور بدقسمتی سے بہت سے علماء مسلمین کا بھی یہی حال ہے جو مسلمانوں کے علماء ہیں۔ اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ پچھلی امتوں کی طور طریقوں کی میری امت بھی پیروی کرے گی۔ یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی کی کتابوں میں سے جو اللہ کی کتابیں ہوتی تھیں نا، اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے نا دوسروں کو وہ کم یا زیادہ کر کے بتاتے تھے، ایز اٹ از نہیں تھے بتاتے، لوگوں سے مال بھی لیتے تھے، مال بھی اکٹھا کرتے تھے۔ اچھا، اب اس آیت میں ایک اور بھی حکم ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا۔ کہ جو بھی یعنی یہ جو آیت ہے نا، یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی یعنی آیت ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز یعنی خزانہ ہے، جس پر یہ قرآنی وعید آتی ہے، یعنی مال کو جمع کر کے خزانہ کی طرح ان کو خزانہ بنا لینا۔ اور جہاں سے جس مال سے زکوٰۃ دے دی جائے وہ پھر خزانہ نہ نہیں رہتا، وہ پھر ایک یعنی اس میں سے پاک ہو جاتے ہیں نا، وہ زکوٰۃ دینے کے بعد وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ جو خزانہ اس کو کہتے ہیں جو پڑا رہے، جمع شدہ ہو، جس میں سے کوئی حرچ نہ ہو بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا جائے، وہ خزانہ ہوتا ہے۔ حرچ نہ ہو، اضافہ اس میں مزید اور چیزیں ایڈ ہوتی جائیں، سونا اور چاندی۔ چنانچہ حدیث میں یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا، اس کے بعد جنت یا جہنم میں سے لے جایا جائے گا۔ اس میں آیت میں کیا ہے، علماء اور صوفیہ کا جو بھی بیان ہے، اور تیسرا طبقہ وہ جو خزانہ قائم کر کے رکھتا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تنکزون۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اس کی تفسیر میں بتا چکی ہوں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اسی مال کو تختیاں بنا کر جلا کر سخت یعنی آگ میں اس کو تپا کر وہ اس کی پیشانی پہ لگایا جائے گا، کمر پہ، پیشانی پہ، آگے پیچھے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہی وہ خزانہ ہے جس کو اس نے جمع کیا ہوا تھا، یہی اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں۔
ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، تم مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ یعنی تقدیر الہی ہے۔ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہوئی ہے نا، شروع سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، جس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں جو قتال اور جنگ و جدل جو ہے بالکل وہ اللہ نے بالکل بالخصوص ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ زمانہ گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جس میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی اکٹھے جیسے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخری کے اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین جو ہے وہ مہینوں میں جو تاخیر اور تقدیم کرتے تھے، یعنی اس مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ بالکل صحیح اور مکمل عدد ہیں۔ اور حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور جو اس حرمت والے مہینے میں قتل کرے گا، اس کی حرمت کی پامالی کرے گا ان مہینوں کی، تو وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ لیکن حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد اللہ یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں تو پھر حرمت والے مہینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا جائز ہوگا۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک متقیوں سے ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، جو کافر ہیں وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرمت والا کر لیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا، ما حرم اللہ، اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں یا پھر اسے حلال کر لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے برے کام ان کو اچھے کر کے دکھا دیے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتا، کفار کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتا۔ یعنی ایک مہینے تو حرمت کو توڑ کر، یعنی ایک مہینے کی حرمت کو توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دینا، ان کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں ان کی گنتی پوری رہے۔ لیکن گنتی پوری کرنے میں یہ اللہ تعالیٰ سے کی موافقت کرتے تھے، لیکن اللہ نے قتل اور جو جدال ہے اس سے منع کیا تھا، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ انہیں ظالمانہ کارروائیوں کے لیے ہی وہ عدل بدل خود اپنی مرضی سے عدل بدل کرتے تھے مہینوں میں۔
مہینوں میں عہد عدل بدل کر دیتے تھے قتل و غارت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک بار تو تم لوگ حرمت والے مہینے پہ عمل کر لیتے ہو اور دوسرے بار تم عمل نہیں کرتے، جب دل کرتا ہے اپنی مرضی سے جو ہے اس کا شمار کر لیتے ہو، اور جس کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے یعنی قتل و غارت اس کو حلال کر لیتے ہو۔ اللہ نے ان کے برے کام جو ہے نا وہ ان کو اچھے یعنی کہ ان کی نظر میں اچھے کر دیے نا۔ ان کے جو برے کام ہیں وہ ان کی نظر میں اچھے ہیں، زینت والے ہیں، ان کو اپنے برے کرتوت دکھائی نہیں دیتے، خود انہیں اپنے ہی کام غلط کام بھی اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کفار کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ إلا تنفروا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قلیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تمہیں آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی زیادہ ریجھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بالکل ایک عام سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے۔ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں اس کا مقابلہ نہ کرو۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم پہ عمل کرو، اللہ کے راستے پہ چلو، اللہ ہی کے لیے ہجرت بھی کرو۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما۔ اگر تم نے یہاں سے کوچ نہ کیا، یہاں سے چلے نہ گئے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تمہارے سوا لوگوں کو بدل لائے گا، دوسرے لوگ لے آئے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ روم کا ایک عیسائی بادشاہ تھا ہرقل، اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم بڑا سخت گرمی کا تھا اور سفر بھی لمبا تھا۔ بعض مسلمان اور منافقین پر یہ حکم جو ہے نا وہ گراں گزرا، یعنی انہیں یہ مشکل لگا نا، تو اس آیت میں اس کا اظہار کیا گیا ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اگر تم نے اللہ کا حکم نہ مانا۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے۔ یہ جنگ ہوئی نہیں تھی حقیقت میں۔ 20 روز مسلمان جو تھے نا وہ ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کے واپس آ گئے تھے۔ اس میں کافی مسلمانوں کو لشکر کو کافی دقتوں کا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ سفر کافی لمبا تھا۔ اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے کیونکہ کافی مشکل سفر تھا یہ۔ تو سستی بھی ہوئی کافی مسلمانوں کو، بعض مسلمانوں کی طرف سے سستی کا مظاہرہ بھی ہوا، پیچھے رہ گئے، سست ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرو، ادروائز تمہیں اللہ تعالیٰ نقصان پہنچائے گا، اور اللہ ہر چیز کرنے کے اوپر قادر ہے۔